اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت ہو رہی ہے اور رمضان کی یہ بابرکت ساعتیں ہیں۔ نعمت افطار ARYQ TV کی جانب سے یہ ہیوج ٹرانسمیشن ہے جس میں ہم کوششیں کرتے ہیں کہ ہر روز ایک نئے عنوان، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہو جائیں۔ آج ماشاء اللہ الحمدللہ 15 رمضان المبارک ہے، اور آج ہم شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سردار جنت جناب سیدہ کے لال ہیں، حضرت مولا علی کے گوشے ہیں جگر کے، اور اس میں گرامی ہے امام حسن مجتبیٰ۔ آج آپ کا یوم ولادت ہے، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، خوب اصالِ ثواب کیجیے۔ اور جناب، آج جس عنوان کے تعلق سے ہم کلام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو اہل بیت اطہار ہیں، یہ جو صحابہ کرام ہیں، یہ جناب علم و معرفت کے وہ مینار ہیں کہ جو سرکشوں کے، کہ جو گمراہوں کے، کہ جو بھٹکے ہوئوں کے، کہ جو ولضالین آتا ہے، کہ جو بہک گئے ہیں، گمراہ ہیں، اپنے راستے سے بھٹک گئے ہیں، ان کے راستے پہ نہیں چلتے۔ یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں، اور یہ شیطان سے دور رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی گھٹی میں محبت الہی، حب الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت رچی بسی ہے۔ تو جناب، آج ہم بھی علم و معرفت کا دامن تھامتے ہیں، ایسے لوگوں کے حضور جاتے ہیں کہ جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چلانے والے ہیں، کیونکہ جب قطرہ سیب کے منہ میں جاتا ہے نا جناب، تب وہ موتی بنتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے راندہ درگاہ، گمراہ، وجود سرکش جو شیطان ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں لا تتبعوا خطوات شیطان، شیطان کے راستے پہ مت چلو۔ تو آج ہم شیطان کے راستے پہ نہیں چلیں گے، اور کوشش تھرو آؤٹ دی رمضان اور آفٹر دی رمضان یہ کریں گے کہ ہمیں شیاطین کے راستوں پہ نہیں چلنا۔ شیطان کی کیا حقیقت ہے، آج ہمارا یہ موضوع ہے۔ اللہ والوں سے میں نے اس لیے جوڑا کہ ان کا بھی یہی طریق ہے، تو آئیے آج ہم اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ اور آج ایک ایسی ہستی ہمارے ساتھ موجود ہے کہ جنہوں نے ہمیں ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و تعلیمات سے آگاہ کیا ہے، اور ہم انہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی اور ہیں؟ میری طرف سے بھی ابن رسول، جزو رسول کی آمد، ان کا جشن ولادت مبارک ہو۔ شکریہ ان آپ کی کا۔ محبت بھی ہمیں شیطان سے دور رکھتی ہے۔ بالکل، میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں کس طرح اس کو لنک اپ کروں۔ تو یہ اللہ والے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے راستے پہ جب لے جاتے ہیں تو شیاطین کچھ نہیں کر سکتے نا بے پھر۔ شک، تو بے ہمارے ساتھ جو دوسری اسکالر موجود ہیں، نوجوان نسل انہیں بہت پسند کرتی ہے، محترمہ ہمارے ساتھ جہان شاہ موجود ہیں، اسلامک موٹیویشنل اسپیکر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ آج جو ثنا خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماشاء اللہ عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں، ہم ان کے منفرد انداز نعت خوانی کی مداح ہیں، محترمہ نورین فائز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ آپ کی خوبصورت آواز میں آغاز کریں گے۔ اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، تو سب سے عظیم ہے۔ اے رب ذوالجلال، تو سب سے عظیم ہے۔ عادل ہے، مستجیب ہے، بے حد حلیم ہے، بندے
سبحان اللہ سبحان جلوہ ہر ایک شے سے تیرا آشکار ہے، رازق ہے تو ہر ایک کا پروردگار ہے، محتاج تیرے سب ہے تو بار اختیار ہے، حاجت روا ہے تو ہی غفور رحیم ہے، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، تو سب سے عظیم ہے اور مولا ہے دو جہان کا، بندہ نواز ہے، ہر شے تیری رہین ہے، تو بے نیاز ہے، مالک ہے ہست خود کا، تو کار ساز ہے، واحد ہمارے برحق کا، تو ہی قسیم ہے، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، تو سب سے عظیم ہے، اے رب ذوالجلال، تو سب سے عظیم ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ، بہت ہی خوبصورت آغاز ہمیشہ کی طرح آپ کی جانب سے ہوا۔ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے اور ہمارے ساتھ ہم سب کی پسندیدہ اسکالر موجود ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی پروگرام میں میں نے آپ سے کچھ سیکھا نہ ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم شیطان کو ہمارا کھلا دشمن قرار دے رہا ہے، بے شک۔ اس کی کیا حقیقت ہے از روئے قرآن و حدیث؟ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اس شیطان کی طرف سے کہ وہ کہتا ہے خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو خاک سے بنایا، مٹی سے بنایا۔ آپ دیکھیں جو اللہ رب العزت کا عظیم شاہکار انسان ہے، جس کے لیے وہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ، کہیں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تو جو شاہکار بنایا انسان کو، آدم کو، تو پھر اس کا امتحان بھی تو بڑا ہونا تھا۔ اور یہ ساری زمین آپ غور کریں، زمین و آسمان اللہ نے سارے انسان کے لیے بنائے۔ قرآن مجید میں فرمایا سَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي، سب کچھ تمہارے لیے ہے، تم مخدوم ہو ہر چیز۔ تو جب منصب بڑا ہے تو پھر اس کی جانچ پرکھ بھی تو اتنی بڑی ہونی تھی، ذمہ داریاں بھی ہوں گی، ذمہ داریاں بھی بڑی ہونی تھی، تو اسے دنیا میں بھیجا گیا اور شیطان اس کے تعاقب میں لگا ہوا ہے کہ اب کون ہے جو اپنے خالق و مالک کو پہچان کر اس کی طرف جاتا ہے۔ تو شیطان کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں 68 بار آیا اور ابلیس کے لفظ کے ساتھ 11 مرتبہ آیا ہے۔ آپ دیکھیں تو ہم کوئی بھی نیک کام کریں، خصوصی طور پر قرآن مجید کی تلاوت جب شروع کرتے ہیں تو ہم پہلے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ وہ شیطان مردود جو اللہ کی بارگاہ سے راندا گیا، سرکش ہوا، دور ہوا، رحمت الہیہ سے دور ہوا، اے اللہ اس سے بچا لے اور ہمیں اپنی پناہ عطا فرما، اپنے سے تعلق عطا فرما۔ تو شیطان کا جو لفظ ہے اس کے علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ دو اس کے مادے ملتے ہیں، ایک شاطنہ ہے جس سے مراد ہے کہ دور ہوا رحمت الہی سے چونکہ یہ دور ہو گیا، اور دوسرا لفظ شاطا سے کہ جس کا مطلب ہے جلنا، یہ غصے میں جلتا ہے، حسد میں جلتا ہے، تکبر کی آگ میں یہ جلتا رہتا ہے، اس لیے اس کا مادہ شاطا سے
گیا, اس سے شیطان بنا. اس کا اطلاق 3 طرح پر ہوتا ہے. ایک پہلا اطلاق اس کا ابلیس اور اس کی ذریت پر ہوتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا اور حکم ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ سجدہ کرو, تو ابلیس نے انکار کیا. قرآن مجید میں 2-3 صورتوں میں اس پورے واقعے کا ذکر ملتا ہے. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, کہ سب سجدہ ریز ہو گئے الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. وجہ یہ تھی کہ وہ آدم علیہ السلام کی اس شرف و عظمت پر خود حسد کی اور اس غصے کی آگ میں جلنے لگ گیا کہ یہ تو میرا اعزاز تھا. اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا نام عزازیل تھا, اور وہ اپنی عبادت کے باعث آسمان دنیا پر اس کو علمداری ملی ہوئی تھی. بیسیکلی یہ جنات میں سے ہے. وہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آگ سے بنایا. اور سورہ رحمان میں آتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا خلق الجان من مارج من نار, کہ جنات کو آگ کے شعلے سے بنایا گیا. مگر انسان کو چونکہ فوقیت ملی, انسان کو عظمت ملی, تو وہ عظمت اس سے برداشت نہ ہوئی. دوسرا اطلاق اس کا کیا جاتا ہے جو شیطان نما افراد ہیں, شیطانی کاموں میں اتنے ہو جاتے ہیں کہ خود شیطان بن جاتے ہیں, جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, کہ جب وہ شیاطین سے ملتے ہیں, شیاطین قسم کے افراد سے, تو پھر وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ کفار کی بات ہو رہی ہے, ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. در حقیقت ان کا تو اللہ مذاق اڑاتا ہے کہ وہ تو ہے ہی اس قابل کہ ان کا استہزاء کیا جائے. پھر اس کے بعد تیسرا اطلاق, جب انسان کا جو باڈی میں نفس موجود ہے, وہ شیطان اس کی وزارت کے کام کرتا ہے, اس کو آ کے وسوسے ڈالتا ہے. تو جس انسان کا نفس خواہشات نفسانی میں اتنا بہک جائے کہ وہ خود بھی رذائل اخلاق کا شکار ہو جائے اور دور ہو جائے اللہ کی رحمت سے, تو شیطان کا اطلاق اس پر بھی کیا جاتا ہے. پھر اس کے مزید جال ہیں, مزید ہتھکنڈے ہیں جن کا ذکر روایات میں اور احادیث میں ملتا ہے. جیسے کہ آپ نے بھی کہا قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, شیطان کے پیچھے مت چلو, اس کی پیروی مت کرو. اور فرمایا کہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ, کھلا دشمن ہے تمہارا. تو وہ تعاقب میں لگا ہوا ہے, تو اللہ نے اس سے بچنے کے طریقے بھی بتا دیے احادیث میں, قرآن میں, کہ کیسے اس کے جالوں سے تم بچ سکتے ہو اور اللہ کی رحمت کے قریب ہو سکتے ہو. بہت سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسے کھلا دشمن بتا دیا ہے تو بندہ مومن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان طریقوں کو فالو کرے کہ جن پہ چلتے ہوئے ہم شیطان کے حملوں سے بچ سکتے ہیں. ہم بریک لے رہے ہیں, واپس آتے ہیں اور پھر ان تدابیر پہ بھی بات کریں گے, ان طریقوں پہ بات کریں گے, ان ویز پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے, درود پڑھتے رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب, اسلام اور خواتین میں تمام دیکھنے والوں کا خیر مقدم ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں شیطان کی خطرناک ٹاپک ہے, ویسے شیطان کی حقیقت کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ایسی اسکالرز موجود ہیں جو بہت آسان کر کے ہمیں سمجھائیں گی کہ شیطان کون ہے اور اس سے کیسے بچنا ہے جناب. اور بتا چکی ہے محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ بریک سے قبل. ہم آپ کی سمت آئیں گے جہان شاہ, اور شیطان کے مقاصد کیا ہیں, اس کے بہکانے کے طریقے کیا ہیں. جزاکم اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی رسولہ خاتم الانبیاء والمرسلین علیہ افضل الصلاۃ واتم التسلیم. اما بعد, یہاں پر موجود لوگوں کو اور تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپا نے پورا کا پورا پس منظر جو ہے نا وہ کھینچ دیا ہے. اب اس کے مقاصد کے اوپر اگر آتے ہیں تو پس منظر کا جاننا بہت ضروری ہے. آپا نے یہ بتا دیا کہ کیا ہوا تھا, کس وجہ سے وہ جنت سے مطرود ہوا, لیکن اس میں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اس کے دل میں یہ جذبہ کیوں آیا. کیونکہ اتنی عبادت گزار, جتنے بھی ملائکہ اس وقت کے تھے ان میں سب سے زیادہ عبادت گزار اور سب سے زیادہ علم رکھنے والا, اس کا سماعت دنیا کا نام العابد, پھر دوسرے کا الزاہد, پھر تیسرے کا العارف, پھر الولی, التقی, الخازن, اور ساتویں کا عزازیل, اور لوح المحفوظ میں ابلیس نام ہے جو کہ مطرود من رحمت اللہ, اور وہ جو اپنی عاقبت کو پہچانتا نہیں, جانتا نہیں. تو لوح المحفوظ میں اللہ تعالیٰ کو, کیونکہ علم ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس نام سے پکارا ہوا ہے. پھر اس کے بعد کیا آتا ہے, اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتا ہے, قال ربی فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم, کہ یہ جو چیلنج دیا ہے نا کہ میں آپ کے, اور اس میں ایکسیپشنل بھی کر دیا ایک اور آیت میں, الا عبادک منہم المخلصین, کہ میں ان سارے لوگوں کو جو بنی آدم سے آگے نسلوں میں آئیں گے, میں ان سب کو اتنا اغوا کروں گا, اتنا ان کو ضلال کی طرف لے کر جاؤں گا, گمراہی کی طرف لے کر
کر جاؤں گا، اور جو آپ کے سیدھے راستے پہ چلیں گے میں جگہ جگہ ان کو روکنے کے لیے آؤں گا کہ کون کون سے طریقہ کار سے میں ان کو روکنے کے لیے آؤں گا. تو وہ طریقہ کار بھی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ہم لوگوں کو قرآن حکیم میں ہی بتا دیے. آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلا جو طریقہ اس کا آ جاتا ہے شیطان کا، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روک دینا. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روک دیا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ نقطہ ضعف جو ہے نا وہاں پر آ کر اٹیک کرے گا. إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، کہ وہ آپ کا جو بھی ویک پوائنٹ ہوگا نا سب سے پہلے اس کو آ کر پکڑے گا کہ میں بنی آدم کی اس چیز کو آ کے پکڑوں. وہاں سے آپ کی سوچ میں اس چیز کو ڈالنا شروع کرے گا اور گناہ کو بہت چھوٹا کر کے بتائے گا. وہی کہ اس سے تو کچھ نہیں ہوتا، یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یعنی کہ ایک دم سے کوئی بہت بڑے گناہ کی طرف آمادہ نہیں کرے گا، چھوٹے چھوٹے راستوں کی طرف آپ کو لے کر جائے گا، اور پھر نتیجتاً جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ شرک تک کے راستے پر لے کر چلے جائے گا. اس کے بعد یہ کہ مومن کے دل میں کفار کا خوف ڈالنا. انما یخوف اولیاءہ، جو آیت پوری کی پوری اس میں یہ اس طرح سے آتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے دل میں کفار کا خوف ڈالتا ہے، مسلمانوں کے دل سے بہادری کو ختم کر دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انسان شیطان کے راستے اپناتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور چیز یہ آئے، انسان کو اپنے آپ سے سیٹسفیکشن ختم کر دیتا ہے. کس طرح سے کہ انسان اپنی خلقت سے سیٹسفائی نہیں رہتا. ثم لآمرنہم فلیغیرن خلق اللہ، کہ وہ ان کو اس چیز کی سوچ ڈالتا ہے کہ اللہ نے جو تمہارے اندر بنایا ہے اس میں کمی ہے. میری آنکھ کیسی ہے، میری ناک کیسی ہے، میرا منہ کا دہانہ اچھا نہیں ہے، یا میرا کمپلیکشن اچھا نہیں ہے. یہ سارے کے سارے وسواس ہیں شیطان کی. اور پھر وہ کیا کرتا ہے، اس میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرتا ہے انسان کہ اللہ نے تو مجھے یہ چیز صحیح نہیں دی، اب میں اس میں تبدیلی لے کر آؤں، اور یہاں سے اس کے دل سے ایمان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے ایک اور زمرہ آتا ہے، ایک اور طریقہ کار آتا ہے. آپ نے سمجھا دیا جو خواتین بھاگی جا رہی ہوتی ہیں کہ ناک سیدھی کروا لوں تو یہ کروا بے لوں، شک تو یہ نہیں کروانا ایمان، چاہیے. بالکل یہ ایمان سے راضی ہٹا رہیں دیتی ہے جیسے چیز. اللہ نے آپ کو بنایا ہے. آپ کو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے چہرہ اپنے تھوڑا ہاتھوں خوش سے نمائی کی بنایا طرف ہے. چلے جائیں، جی ہلکا سا خوش نمائی تو حاصل خوش کی جا نمائی سکتی. کر سکتے ہیں، بالکل. ان اللہ جمیل یحب الجمال. ہاں. اب اس میں ایک چیز جو بہت رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ علماء جو ہیں، جو جانکار لوگ ہیں، ان کو سب سے زیادہ بہکاتا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، کہ جس کے پاس ہماری آیات آتی ہیں پھر اس کو شیطان جو ہے وہ بہکاتا ہے، اور ان کو جو ہے وہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اس میں غرور آ جاتا ہے، تکبر اپنے اندر آ جاتا ہے کہ میرے پاس تو اللہ کا علم ہے، اور اس میں موڑ تڑوڑ بھی اپنی مرضی سے آ جاتی ہے کیونکہ ہم راستے نکالنا جانتے ہیں. تو اس طرح سے شیطان جو ہے وہ سب سے زیادہ علماء کو بہکاتا ہے. اور یہ سارے کے سارے طریقہ کار جو ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھنے کی. جب تک اس کی سمجھ نہیں ہوگی آپ اس سے بچ نہیں سکتے. ایک بار آپ سمجھ گئے تو آپ اس کے سارے راستوں سے جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے بچ سکتے ہیں. سبحان اللہ، کتنا پیارا جواب آپ نے دیا ہے. خوش رہیے جہان. ہم آپا آپ کی سمت آئیں گے، اور یہ جو آپ نے اور جہان نے بھی اس جانب توجہ دلائی ہے کہ یہ جو شیطانی اعمال ہیں، یہ جو شیطان نما افراد ہیں کہ جو شیطانی اعمال کو اختیار بھی کرتے ہیں اور شاید اس کو سمجھتے نہیں یا سمجھنا چاہتے نہیں، تو کس طرح سے آپ ان کے لیے رہنما گفتگو فرمائیں گے؟ دیکھیں ندا، ایک بنیادی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ وہ کیا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے دور ہو جائے. وہ جو اس کے اندر حسد اور تکبر تھا کہ یہ بندہ یہ اس کو کیوں ملا ہے شر، اب وہ ہر وقت اس بہکانے میں لگا ہوا ہے کہ انسان دور ہو جائے اللہ کی رحمت سے، اور اگر میں دوزخ کا ٹھکانہ میرا ہے تو پھر اس کا بھی بنے، تو تاکہ یہ بھی جہنم کی آگ میں جلے. تو وہ ہر وقت انہی کاموں میں لگا رہتا ہے. مختلف جو علماء کرام نے بتائے ہیں وہ جو شیطانی اعمال جو اس کے ذریعے ہوتے ہیں، وہ وسوسہ اندازی ایک انہوں نے بھی بتایا، جس میں سورۃ الناس میں بھی آتا ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں آ کے وسوسے ڈالتا ہے. اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو وہ اپنی چونچ داخل کر دیتا ہے. جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، حدیث مبارکہ میں یہ ہے، اس کا مفہوم ہے، تو اللہ کا ذکر ہو تو وہ باہر رہتا ہے. تو جو ہی اللہ کے ذکر سے دل خالی ہوتا ہے اندر انسان کا، تو فوراً اپنی چونچ ڈال کے وسوسے ڈالے گا، بدگمانیاں ڈالے گا. پھر آپ دیکھیں تو انسان کو نافرمانی کی طرف لے جائے گا، نافرمانی اللہ کی. اور دیکھیں تو نافرمانی آپ ارکان اسلام میں جیسے نماز سے دور کرے گا، روزے سے، وہ ساری عبادات جو ہیں وہ چاہے گا کہ آپ نہ کریں. اور چور وہی نقب لگاتا ہے جہاں کوئی مال ہوتا ہے. وہ جھونپڑی یا خالی جس میں کوئی مال نہ ہو وہاں نہیں جاتا ہوتا. تو بہت سی نمازی یہ کہتے ہیں کہ نماز شروع کریں تو وسوسے آنے لگ جاتے ہیں، نیک کام کریں تو ایسا ہوتا ہے. تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بندہ جب دین کی طرف جا رہا ہے، عبادت کی طرف جا رہا ہے، تو اس نے اسے روکنا ہے،
اس کے لیے وسوسے ڈالنے ہیں، مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی طاقت اور اختیار نہیں کہ وہ آپ پہ پورا مسلط ہو سکے. وہ وسوسے ضرور ڈالتا ہے، وہ مشورے ضرور ڈالتا ہے. اور ایک اور جو اس کو ایک خصوصیت حاصل ہے کہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے. وہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ وہاں سے تمہیں دیکھتا ہے جہاں تم اسے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ وہ غیب میں ہے، پردے میں ہے، وہ اب ہم اسے آنکھ سے نہیں دیکھ رہے. اس لیے وہ ایسی جگہوں پر رہتا ہے، انسانوں کے گھروں میں رہتے ہیں، اپنے وہ ڈیرے بنا لیتے ہیں. پھر جنات کا جو شر ہے، پھر جادوگر اس کے شر کو استعمال کرتے ہیں. تو اہل ایمان کو جادو سے ہر صورت دور رہنا چاہیے. اور ہماری بہنیں جو اس کا شکار ہو رہی ہیں انہیں بچنا چاہیے. یہ جادو ہے جو انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، اچھا تو نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے. پھر وہی جیسے انہوں نے بھی کہا کہ ریا انسان کو نمود و نمائش کی طرف لے کر جائے گا. انسان مالدار ہے تو وہ اسراف کرے گا، اسراف پر پھر فخر کرے گا، اور فخر سے اس کے اندر تکبر آئے گا، اور تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں آتا. جس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ سے وہ بندہ دور ہو جاتا ہے. کبریائی فقط اللہ کو زیبا ہے. تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہر صورت میں اللہ کے احکامات پر چلیں اور ان برائیوں سے بچیں. پھر ایک اور جو اس کا وار ہے وہ فحشی کی طرف لے کر جاتا ہے. قرآن مجید میں بھی آتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. وہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے کہ کہیں تم میں تنگی نہ آ جائے، اور دوسرا بے حیائی کے کاموں کی طرف لے جاتا ہے. تو حرام مال اگر وہ اس کی طرف لگا دے تو انسان کی ویسی عبادت اور دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو وہ ان مال کو، دنیا کو ایسے مزین کر کے پیش کرے گا کہ انسان بہکتا چلا جاتا ہے. وہ ہوتی چیز کچرا ہے مگر انسان کی نگاہوں میں خوش نما کر کے پیش کرے گا، انسان کو بھلی لگنے لگے گی. اسی طرح بدکاری، فحاشی، عریانیت، اس گندگی کو وہ پسند کرتا ہے. شراب نوشی، یہ ایسے اعمال ہیں کہ جو آپ دیکھیں تو اب اسلامی معاشرے میں بھی آتے چلے جا رہے ہیں. تو ہمیں مسلمانوں کو مضبوط ہونا ہے اپنے ایمان پر. جتنی یہ برائیاں ہم میں اندر آتی چلی جائیں گی ہم اللہ سے اور اللہ کی رحمت سے دور ہوتے چلے جائیں گے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی آخرت کو سنواریں، اپنی عاقبت کو بہتر بنائیں، تو وہ شیطانی اعمال جو بتا دیے گئے ہیں سارے کے سارے کہ ان ذریعوں سے وہ تمہیں پھانستا ہے اپنے جال میں، تو ہمیں اس سے ہر صورت تو پھر وہ بچنا کون سے چاہیے. لوگ ہیں کہ جن پہ شیطان غلبہ نہیں پا سکتا؟ جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیطان جو ہے وہ غلبہ تو نہیں پا سکتا بہت سارے ایسے لوگوں پر جن کی اندر وہ صفات ہوں، نبیین، صالحین، صدیقین، جو لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایمان جو ہے وہ پوری طرح سے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ لوگ جو اپنے غصے کے اوپر قابو پا لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو نفس اللوامہ کے اوپر قابو پا سکتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی کمزوریوں کے اوپر قابو پاتے ہیں. اب اس میں اگر ہم تھوڑے سے قصص کے اوپر جاتے ہیں، دیکھیں قابو تو نہیں پا سکتا لیکن کوششیں کرتا ہے. کوششیں حضرت ابراہیم کے ساتھ بھی کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب ذبح کرنے جا رہے تھے، اور کوشش انہوں نے بہت سارے انبیاء کے ساتھ کی. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ میں کی، وہ بھی بعد میں انبیاء ہو گئے تھے. اور اس کے بعد آپ یہ مزید دیکھیں کہ ایک قصہ اس میں بڑا انٹرسٹنگ مجھے یہ آ رہا ہے. اس سے پہلے قصہ بتانے سے پہلے ایک اور ہستی کا میں ایڈ ان کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن الخطاب کے بارے میں یہ کہا تھا کہ جس راستے کو وہ اپناتے ہیں اس راستے سے شیطان ہٹ جاتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں، اور ان کے اندر کیا صفات تھیں وہ ہمیں پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اب میں اس قصے کے اوپر آتی ہوں جو میں آپ کو بتا رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ ہے کہ ان کو ایک بار شیطان راستے پر ملا، اور وہ ان سے جو ہے وہ بات چیت کرنے لگا، اور بڑا پچھتا آ رہا تھا جیسے کہ اپنے اوپر. اجازت ہے آپ؟ جی بالکل. ایک کلام شامل کر لیں. جی بالکل. ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن پہ شیطان غلبہ نہیں پا سکتا. ایک کلام شامل کر لیں. کیوں کہ رو رہا ہے محمد کے شہر میں، ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں، ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں.
سر کے پر چلے کہ توبہ کا در کھلا ہے محمد کے شہر میں توبہ کا در کھلا ہے محمد کے شہر میں ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں اور قدموں نے ان کے خاک کو کندن بنا دیا قدموں نے ان کے خاک کو کندن بنا دیا کہ میری بھی کیمیا ہے محمد کے شہر میں میری بھی کیمیا ہے محمد کے شہر میں اور صدقہ لٹا رہا ہے خدا ان کے نام پر اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، اسلام اور خواتین کا اپنا پروگرام جس میں خواتین کے لیے بہت سے رہنما اصول بیان کیے جاتے ہیں۔ جناب، آج ہم بات کر رہے ہیں شیطان کی حقیقت کے تعلق سے، اور بریک سے قبل ہماری بہت پیاری اسکالر جان شاہ میں بتا رہی تھیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پہ شیطان غلبہ نہیں پا سکتا، اور اس کے بعد ہم نے اپنی پیاری ثنا خواں نورین فائز سے کلام بھی سنا، ماشاءاللہ بہت خوبی کے ساتھ آپ نے نبھایا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں وہ قصہ بیان کر رہی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو شیطان جو ہے وہ ایک راستے پہ ملتا ہے اور ان سے بہت پچھتا کے یہ کہتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں اس چیز سے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے کلام کریں۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، کلام فرماتے ہیں، وہ ان سے جو ہے وہ پیغام لے کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ شیطان کو یہ کہو کہ جا کے آدم علیہ السلام کے قبر کو سجدہ کر لے۔ وہ جا کے جو ہے وہ اس سے یہ بات بتاتے ہیں، وہ اس کا غرور پھر سے ایک بار جوش مارتا ہے، وہ کہتا ہے جب زندہ تھے تو میں نے سجدہ نہیں کیا تو میں قبر پہ جا کے سجدہ کر لوں گا، تو وہ پھر سے انکاری ہو گیا، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ چیز تو ہونی ہے تو یہ سلسلہ اس طرح سے چلتا رہا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کیونکہ ایک طریقے سے ہیلپ کی، جا کے اللہ تک ایک بات پہنچائی، تو شیطان نے بولا کہ میں آپ کو 3 چیزیں بتا دیتا ہوں جس سے کہ اگر آپ اس وقت یہ تصور کر لیں کہ میں وہاں پر موجود ہوں تو پھر آپ وہ کام سے رک جائیں گے۔ تو وہ انہوں نے 3 حالات بتا دیے۔ سب سے پہلا حال بتا دیا بنی آدم کے لیے کہ وہ غصے کے وقت اپنے اوپر اگر قابو کر لے گا، کیونکہ غصے کے وقت سب سے پہلے میں وہاں پر آ جاتا ہوں تاکہ میں اس کو بڑھا سکوں۔ دوسرا بتا دیا زحف کے وقت، زحف ہوتا ہے کہ جب جنگ کا میدان ہو اور کفار سامنے ہو تو رعب اور خوف اور گھر والوں کی یاد، اولاد کی یاد میں ڈال کے پیچھے کے لیے ہٹاؤں گا، تو اس سے کیا ہوگا کہ ظاہر ہے مسلمانوں کی نعوذ باللہ ایک ذلت ہوگی، اس وقت میں وہاں پر موجود ہوتا ہوں۔ تیسری ایک چیز یہ بتا دی کہ اگر 2 نامحرم ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو تیسرا جو ہے وہاں پر میں موجود ہوں گا۔ تو ان 3 جگہوں کو بتا دیا۔ پھر ہنستے ہوئے ایک بات یہ بولا کہ میں بڑا تعجب کرتا ہوں بنی آدم کے اوپر کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعویٰ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرتے ہیں، مجھ سے نفرت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن میری اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ، کتنا بڑا یہ میسج ہے۔ ہم بات تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی بات نہیں سنتے، ہم وہی کام کر رہے ہوتے ہیں اور شیطان خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یہ جو پیروی ہے شیطان کی، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ دیکھیں ندا، چونکہ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ سے دور کر دے بندے کو، تو جب بندہ شیطانی کاموں میں پڑ جاتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے،
تو پھر وہ اللہ سے دور ہو کر اپنی آخرت خراب کر لیتا ہے، اور وہ جو جنت اور وہ جو اللہ نے سجا رکھی ہے اہل ایمان کے لیے، متقین کے لیے، بے شمار انعامات، ان انعامات سے وہ محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر آپ دنیا میں دیکھیں تو دنیا میں بھی اسے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، بدگمانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کا ذکر بھی ہوا۔ تو کیا ہوتا ہے اس سے کہ عداوتیں بڑھتی ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں، مسلمانوں کو لڑاتا ہے، آپس میں میاں بیوی کو لڑاتا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھروں میں انتشار، معاشرے میں انتشار، زوجین میں ایک دوسرے سے محبت نہیں رہتی، اس کی پیدا کردہ ان بدگمانیوں کے سبب سے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اس بدگمانی، جب بھی خیال آئے، کسی کے بارے میں برا خیال آئے، تو آپ یہ سوچیں کہ یہ شیطان کا دیا ہوا وسوسہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس سے دور ہو جاؤں، تو فوراً استغفار پڑھیں، فوراً اپنی بے بسی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ سے رجوع کریں تاکہ اللہ رب العزت بچا سکے ہمیں۔ پھر آپ دیکھیں تو وہ جیسے جادوگروں کا بولا، وہ آپ کو نجاستوں کی چیزوں میں لے کر جاتا ہے، گندگی میں لے کر جاتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بھی نقصان ہوتا ہے اور دیگر لوگوں کا بھی نقصان ہوتا ہے جن کے لیے آپ جادو اور اس طرح کے وہ کروا رہے ہوتے ہیں۔ پھر اور اسے دیکھیں تو معاشرتی سطح پر، جب آپ کو معاشی سطح پر حرام کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس سے بے برکتی آ جاتی ہے، بے سکونی آ جاتی ہے، عبادتیں قبول نہیں ہو رہی، دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ پھر اسی طرح سے شیطان خصلت افراد کو اکساتا ہے کہ وہ دین کو نقصان پہنچائیں، دینی افراد کو نقصان پہنچائیں۔ آپ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام جب مکہ پاک میں ہیں تو وہ خصوصی طور پر دارالندوہ میں، وہ جہاں ابو جہل اور دیگر کفار مکہ کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، نجدی کے روپ میں آتا ہے اور آ کر ان کو اکساتا ہے کہ معاذ اللہ نبی کریم علیہ السلام کو جو مارنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا وہ اس شیطان کے ہی اس نجدی روپ میں آ کر اور ان سب کو طریقے سکھاتے ہوئے کہ ہر قبیلے سے ایک ایک فرد لو اور اس طریقے سے حملہ کرو، ورنہ پہلے ان کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ تو وہ کیا کرتا ہے، یہ اس کا طریقہ واردات بھی ہے کہ جہاں مسلمان ہوں، جہاں اسلام کو شان و شوکت مل رہی ہو، وہاں وہ اس کی عظمتوں اور شان و شوکت کو متاثر کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے شیطان خصلت افراد کے ساتھ مل کر نقصان پہنچاتا ہے، مسلمان کو دعوت دین کے کام کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو ہمیں ہر صورت یہ خیال رکھنا ہے کہ شیطان کے ان ہتھ کنڈوں کو ہم سمجھ سکیں اور ان سے بچ سکیں، اللہ کی بارگاہ سے رجوع کریں۔ توبہ ایسی چیز ہے، استغفار ایسی چیز ہے، اللہ رب العزت کی حکم کو بجا لانا، سوچنے سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرنی، جب حکم آ گیا تو آگے بڑھیں، نقصان سے بچ جائیں گے۔ شیطان سے، شیاطین سے، شیطان خصلت لوگوں سے، کیونکہ اگر وہ بند بھی ہے تو اس نے بہت سارے اپنے چیلے چھوڑے ہوئے ہیں کہ جو وہ بھی لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں بہکانا ہے، تو ایسے مکر و فریب سے بچنے کی کیا تدابیر ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے بھی پہلے سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ شیطان اور ابلیس کے جو مجموع الفاظ کا قرآن میں تذکرہ ہے وہ 88 بار، مجموع جو ہے وہ 88 بار ہو جاتا ہے، اور ملائکہ کا بھی تذکرہ جو ہے وہ 88 بار ہی ہے۔ تو اس سے آپ یہ دیکھیں کہ برائی اور اچھائی ایک ساتھ ہے اور اس کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس پہ مجھے ایک قصہ یاد آ رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا، ان کی زوجہ، ان سے ملاقات کے لیے جاتی ہیں اور ان کے پاس بات چیت کر کے جب وہ روانہ ہونے لگتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آگے تک چھوڑنے کے لیے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، تو کچھ صحابہ کرام وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ تو پردے میں ہوتی ہیں ان کی زوجہ مطہرہ، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صفائی دیتے ہوئے یہ صحابہ کرام کو بتاتے ہیں کہ یہ صفیہ بنت حیی ہے، تو وہ لوگ ایک دم سے پیچھے ہٹ کے بولتے ہیں سبحان اللہ یا رسول اللہ، کہ ہم کوئی آپ کے لیے کچھ ایسا تو نہیں سوچ سکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے ہیں، ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، کہ جو شیطان ہے نا وہ ابن آدم کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے، تو کبھی بھی کوئی بھی وسواس ڈال سکتا ہے، کبھی بھی کوئی بھی غلط چیز شر کو ڈال سکتا ہے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اب طریقہ کار اس میں کیا کیا ہو جاتے ہیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ذکر کرنا، کہتے ہیں خالی دل خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، کہاوت ہے نا یہ، اور دل جو ہے وہ سید الاعضاء ہے، تو شیطان کا جو غلبہ ہے وہ سب سے زیادہ دل کے اوپر اٹیک کرتا ہے، دل میں ہی تو سارے خیالات آتے ہیں، پھر ہمارا دل اس طرف مائل ہوتا ہے اور غلط چیزوں کی طرف جاتا ہے۔ تو آپ نے اگر
غلط کام نہیں کریں گے تو اچھے کام کر رہے ہوں گے تو نہیں کریں گے نا. تو اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے, اپنے آپ کو خالی نہیں چھوڑنا ہے, اپنی زبان کو مصروف رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں, اپنے دماغ کو اچھے کاموں پر لگانا ہے, غلط کام پھر آپ کی سوچ میں ہی نہیں آئیں گے, اچھی صحبت اختیار کرنی ہے, اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے, علم اور ذکر کی جو ہے وہ محفلوں میں بیٹھنا ہے, قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرنا ہے, اور آپ کو جو ہے وہ سیرت النبی کے بارے میں بہت زیادہ پڑھنا ہے, آپ کو صحابہ کرام کے بارے میں, انبیاء کے قصص کے بارے میں. اگر آپ یہ ساری چیزیں اپنی زندگی میں پڑھتے رہیں گے, اپنی زندگی میں شامل کرتے رہیں گے, تو شیطان تو آپ کے پاس ویسے ہی نہیں آئے گا, کیونکہ دیکھیں بہکانے کے لیے تو وہ آئے گا, لیکن اس کو غلبہ کیسے پانا ہے, یہ وہ طریقہ کار ہیں کہ ان سے جو ہے وہ آپ شیطان کے اوپر غلبہ پا سکتے ہیں, اور جو بھی غلط خیال آ رہا ہے ان کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی کہ ماشاء اللہ آپ نے آج بھی ہماری رہنمائی فرمائی, اور خوبصورت عربی لحن کیا کہنے. ہم آپ کی تعریف بھی کرنا چاہیں گے اور آپ کے سپاس گزار ہیں. محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ, آج بھی ہم نے بہت کچھ آپ سے سیکھا ہے. نورین اگر فائز, اجازت ہو تو ایک جملہ جی. کہہ دوں کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں, اعوذ باللہ پڑھتے رہیں, تو اس سے بھی شیطان سے بچ جائیں گے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. ہم نورین فائز آپ کے بہت شکر گزار ہیں ماشاء اللہ, اور آپ ہی کی آواز پہ پروگرام کا اختتام کریں گے. ناظرین, بات اتنی سی ہے کہ شیاطین بھی موجود ہیں, شیطان نما افراد بھی موجود ہیں, یا شیطانی اعمال کرنے والے, شیطانی خصلت رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں, ہمارا دل کیسا ہے. جس کا دل تزکیہ کرنے والا ہوتا ہے, جس کو اپنے نفس پہ قابو پانا آ جاتا ہے, کیونکہ یہ لعلکم تتقون کا بھی فلسفہ ہے نا. رمضان کو اگر ہم اس سے لنک کریں تو اللہ یہی تو چاہتا ہے کہ ہم متقی بن جائیں. روزے کیوں ہم پہ فرض کیے گئے؟ تاکہ ہم متقی بن جائیں. تو یہ تقویٰ کیسے حاصل ہوگا؟ ڈرنا, بچنا, ٹو کنٹرول یور سیلف, ہر طرح سے اپنے اوپر کنٹرول رکھیے, اور پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آپ پہ انعامات کی بارش کرے گا. آپ جو کہنا شروع کریں گے, جو سوچنا شروع کریں گے, وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور شیطان کے غلبے سے بچائے رکھے, اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. آج کے لیے بس اتنا ہی میری جانب سے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نورین, آپ کی آواز پہ اختتام کریں. ضرور. رایا سویا مدینے بن جا کے, رایا سویا مدینے بن جا کے, تو میرا بھی سلام آنکھ دے. رایا سویا مدینے بن جا کے, تو میرا بھی سلام آنکھ دے. میرا بھی سلام آنکھ دے, او سونے روزے آگے سر نو جھکا کے, او سونے روزے آگے سر نو جھکا کے, تے میرا بھی سلام آنکھ دے. میرا بھی سلام آنکھ دے. گھڑی حاضر دی جس ویلے وہ ویلے, سو رونے خدائی مل جاوے گی. گھڑی حاضر دی جس ویلے وہ ویلے, سو رونے خدائی مل جاوے گی. میرا بھی سلام آنکھ دے, وجہ دے ہاتھ بڑھا کے, میرا بھی سلام آنکھ دے. میرا بھی سلام آنکھ دے, او رایا سونے مدینے بن جا کے, میرا بھی سلام آنکھ دے. میرا بھی سلام آنکھ دے. اور جس پڑھ کے نظارے تنو نور دے, جس ویلے ہوے کا حضور دے, جس پڑھ کے نظارے تنو نور دے, جس ویلے ہوے کا
سلام آکھ دے میرا بھی سلام آکھ دیو سونے روزے آگے سر نو جھکا کے تے میرا بھی سلام آکھ دے میرا بھی سلام آکھ دے خود چون جا کے مٹی کچھ نصیب نو جن لولیاں سنایا دے حبیب نو خود چون جا کے مٹی کچھ نصیب نو جن لولیاں سنایا دے حبیب نو عرض کرے تو رو رو کے اتے عرض کرے تو رو رو کے تے میرا بھی سلام آکھ دے میرا بھی سلام آکھ دے اور آیا سوڑیا مدینے وال جا کے اور آیا سوڑیا مدینے وال جا کے تے میرا بھی سلام آکھ دے اور سونے روزے آگے سر نو جھکا کے او سونے روزے آگے سر نو جھکا کے تے میرا بھی سلام آکھ دے میرا بھی سلام آکھ دے میرا بھی سلام آکھ دے السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں۔